سر ایک بچوں کے حوالے سے سوال تھا کہ ایک تو رویہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عبادت کا تصور آئے ان کے ذہن کے اندر۔ تو جب مسجد میں لے جاتے ہیں تو وہاں ایک دوسرا رویہ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگلی صفوں میں جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں۔ وہ پھر ان کے اندر بھی وہ برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا کیا جائے، کیا چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لایا جائے، یا لایا جائے تو پھر ان کو کس طرح سے کیا اصل رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسجد میں لانا چاہیے، لیکن ادب آداب کے ساتھ بچوں کو، جو والدین ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو جب مسجد بھیجیں تو ان کو بتائیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اور وہاں جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پیار محبت کے ساتھ ان کے اوپر۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا بچپن میں، جی مسجد میں کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ زبردستی پکڑ کے چل پیچھے دفعہ ہو، اس طرح کے جملے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ غلط رویہ ہے، مسجد والوں کا بھی رویہ غلط ہے اور گھر والوں کا بھی رویہ، کہ بغیر کچھ کہے ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے والدین کو کہ دیکھو اگلی صفوں میں بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تم لوگوں نے پیچھے کھڑے ہونا یا سائڈ پہ کھڑے ہونا۔ گھر سے سمجھ کے آئیں گے تو وہاں بھی ان کو تکلیف کم ہوگی، وہ وہاں کھڑے نہیں ہوں گے جب گھر سے سمجھ کے آئیں گے۔ اور جب مسجد میں آ گئے ہیں تو پھر بہت شفقت کے ساتھ۔ اور میں نے ایک دفعہ اپنی جس مسجد میں میں تقریر کرتا ہوں، وہاں میں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ بچے کھڑے ہوئے تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ کوئی جرت نہ کرے کہ اس کو پیچھے ہٹائے۔ تو لیکن وہ لوگوں نے بعد میں مجھے کہا جی آپ نے یہ کیا ہے، صف مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اب یہ کھڑا ہو گیا تھا، میں اگر اس کو ڈانٹتا، پیچھے دھکیلتا، کچھ کرتا تو اس کے لیے برے اثرات ہوتے۔ تو آپ لوگ بچوں کے لیے باقاعدہ انتظام کریں کہ قاری صاحب مسجد میں آنے والے بچوں کو الگ سے بیٹھ کے سمجھائیں کہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے جب نمازی ڈانٹتے ہیں ان کو تو خیال یہ نمازی برے ہیں، نہیں، مسجد کے ایک آداب ہیں، صف باندھنے کے ایک آداب ہیں، وہ ان کو سمجھانے چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں تب بھی کہ دیکھو اپنے سائڈوں پہ کھڑے ہو جاؤ یا پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب نبی صاحب نے اپنی مسجد میں پورا ایک انتظام کیا ہوا تھا کہ پہلے مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں ہوتی تھیں، وہ پردے اور حجاب کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے تھے۔ اب وہ ہمارے ہاں رہا ہی نہیں۔ سکھانا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے بتانا چھوڑ دیا ہے، ہم بس زبردستی کرتے ہیں، پکڑو نکالو پچھلی صف میں کر۔ یہ بہت کام خراب ہو گیا۔ سکھانے کا، سمجھانا سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے اور اسی کو کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم دیں، بچوں کو بتائیں مسجد کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، اس میں کھڑے ہونے کے کیا آداب ہیں، کندھے سے کندھا ملانے کا۔ اب کندھے سے فیصلہ کہاں سے ہوا ہے؟ کندھے سے کندھا تو ملے گا نہیں تو جماعت نہیں ہوگی۔ یہ تو کوئی اصول نہیں جماعت باندھنے کا۔ تو کندھے سے کندھا نہیں ملا، کئی چھوٹے بڑے قد کے ہوتے ہیں، کیا ان کے کندھوں سے کندھا ملا لیں گے؟ یہ غلط بات ہے۔ تو صف بھی بن جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ صرف ہمیں بچوں کے اندر نماز کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق نہیں اچھے ہوتے تو دوسروں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ یہ بدقسمتی ہے۔ تو اخلاق ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اصل میں ہمارے ہاں حکمت اٹھ گئی ہے، لوگوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، بزرگوں کے اندر دانائی رہی نہیں، بلکہ جتنے بوڑھے ہیں بزرگ ہیں اتنے ہی دانائی سے محروم ہیں۔ یعنی نوجوان آگے کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، ماں باپ سختی کرتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں نہیں، سختی کہاں کر رہے ہیں، ہم تو، ہمارا حق ہے۔ تو دانائی کے ساتھ۔ اور یہ جو ہماری جو نسل ہے، یہ ان کے والدین میں آپ نہیں ہیں، ان کے والدین سوشل میڈیا ہے، مغرب ہے، اور ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کو فل کرنے کے لیے بہت ذہانتوں کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی ہمارے ملک میں کہ ہم تہذیبی تبدیلی سے گزر رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں ہے کسی کو۔